نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره صدق الله العظيم۔ برادران اسلام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآنی آیات کے اندر جو ارشاد فرمایا وہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم تک اس کو پہنچوایا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ جہنم کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر نگراں سے ان کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بہت سے حضرات آپ کو ایسے مل جائیں گے دنیا کے اندر کہ خود تو بڑے نمازی ہیں، دیندار ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ہر اعتبار سے آپ کو اس طریقے کے ملیں گے کہ دیکھنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بڑے دیندار ہیں، ان کا چہرہ، ان کا لباس، ان کی ہر ایک چیز جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، لیکن اگر گھروں کے ماحول کو دیکھا جائے تو گھروں کا ماحول جو ہے وہ الگ ہے، ان کے ماحول میں اور گھر کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حالانکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے پیغمبر آپ جو ہے دین کی دعوت دیجئے۔ دین کی دعوت میں بھی یہ فرمایا کہ آپ سب سے پہلے جو دین کی دعوت دیں گے اپنے قریبی رشتہ دار کو دیجئے، یعنی اپنے گھر والوں کو دیجئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر چڑھتے ہیں، صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے والوں کو بلاتے ہیں اور ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ کس طریقے سے دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو آپ پر حملہ کرنے والا ہے، کیا آپ اس کو مان لیں گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم اس کو مان لیں گے۔ پوچھا کیوں مان لیں گے؟ بتلایا کہ آپ جب سے ہم نے آپ کو دیکھا ہے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے خاندان والوں، اے میرے رشتہ داروں، ایمان لے آؤ، ایک کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ سننا تھا کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان والے کہ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، لیکن بتلانا مقصود یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ نے دین کی دعوت دی وہ اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے شروع کیا۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم اپنے گھروں کے ماحول کو درست کر لیں، اپنے گھر کے ماحول کو سدھار لیں تو انشاءاللہ دنیا کے اندر جس طریقے سے فتنہ برپا ہے، آج ہماری اولاد نافرمان ہے، آج یہ کہ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے، یہ جنم نہیں لیں گے۔ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اصل جو ہے اپنی اولاد سے انسان کو شروع کرنا چاہیے، اپنے ماتحتوں سے شروع کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جس طریقے سے بچوں کے اوپر ماں باپ کے حقوق ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کے بھی بچوں کے اوپر حقوق ہے۔ اگر ماں باپ ان کو ادا نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی پیشی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ بتلاؤ ہم نے آپ کو اولاد کی نعمت دی تھی، کیا تم نے ان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ جس طریقے سے بچوں سے کل قیامت کے دن معلوم کیا جائے گا، اگر انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی تو ان کو اجر ملے گا، اگر ناقدری کی تو پھر سزا ملے گی۔ اسی طریقے سے ماں باپ سے بھی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ آتا ہے کتابوں کے اندر 4 حق ایسے ہیں بچوں کے، اگر ماں باپ ادا نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، بچہ جو ہے دنیا کے اندر آتا ہے تو یہ آتا ہے کتابوں کے اندر جب 7 روز گزر جائے، 7 دن 7واں دن ہو تو بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے۔
لیکن آج کا ماحول ایسا بن چکا ہے، زیادہ تر ایسا معاملہ ہے کہ عقیقہ نہ کر کے یہ کہ اس طریقے سے ماحول چھٹی وغیرہ کرتے ہیں، سوا مہینہ اس طریقے سے نہ جانے کیسے کیسے خرافات ہے۔ اور اب تو بڑھ چڑھ کر ان سے الگ یہ معاملہ بن گیا کہ اپنے بچے کی تاریخ پیدائش یاد رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے یہودی عیسائی جو ہے یہ کہ برتھ ڈے وغیرہ جو ہوتا ہے یہ مناتے ہیں اپنے بچوں کا، وہ مناتے ہیں۔ یہ شریعت اجازت نہیں دیتی، شریعت جو اجازت دیتی ہے خوشی کا جو ہوتے ہیں کہ 7ویں روز اپنے بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ اور دوسرا حق جو ہے بچوں کا کہ جب بچہ دنیا کے اندر آئے تو اس کا نام رکھے، وہ جو نام رکھے وہ دینی نام ہو، اسلامی نام ہو۔ اگر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کا ہم نام رکھیں گے، اگر دین سے اس کا ربط ضبط ہوگا تو بچوں کے اندر وہی کارنامے بچوں کے اندر آئیں گے۔ اور اگر دین سے ہٹ کر، اسلام سے ہٹ کر ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں گے تو پھر اس کے اندر وہی خرافات آئے گی۔ آج کسی سے معلوم کیا جاتا ہے کہ نام بتلائیے بچے کا، نیا نام ہو کہ محلے تو محلے پورے گاؤں کے اندر، پوری بستی کے اندر ایسا نام نہ ہو۔ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن سے ہو، اور نام جو قرآن کے بتلائے جاتے ہیں وہ رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ماں باپ کا حق ہے کہ بچوں کا نام رکھے، وہ اسلامی نام ہو، اسلامی نام ہوگا، معنی اچھے ہوں گے تو بچوں کے اندر وہی حرکت و نقلت بچے کے اندر آئے گی۔ دوسری چیز، تیسری چیز جو بتلائی وہ یہ کہ جب بچہ کچھ بڑا ہو جائے تو اس کو تعلیم دلائی جائے۔ تعلیم کون سی؟ سب سے پہلے جو تعلیم ہے وہ قرآن و حدیث کی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اسکولوں کے اندر پڑھائے، کالجوں کے اندر پڑھائے، وکیل بنائے، جج بنائے، کچھ بنائے، لیکن سب سے پہلے جو ہے جو شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم دلائے۔ بچوں کو یہ تو معلوم ہو جائے کہ باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، بڑوں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو قرآن و حدیث سے دور رکھیں گے تو پھر وہ دوسروں کا تو کیا ادب کرے گا، وہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانے گا۔ اس لیے دوسری چیز جو بتلائی وہ بتلائی کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھلائے۔ اور یہ آتا ہے کتابوں کے اندر سب سے پہلی جو بچے کے لیے مدرسہ ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، باپ کا سایہ ہوتا ہے۔ اگر ماں اپنے بچے کی تربیت کرنے پر آ جائے، باپ سے زیادہ اچھی تربیت اس کی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کے لیے ایسا بنایا ہے جس طریقے سے بارش کے اندر چھتری انسان کو بارش سے بچاتی ہے، اسی طریقے سے ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو بچاتے ہیں۔ تو یہ آتا ہے کہ ماں پہلا مدرسہ جو ہے بچے کے لیے ماں کی گود ہے۔ اگر ماں جو ہے اپنے بچوں کو وضو کر کے دودھ پلائے، اپنے بچوں کے کان کے اندر کلمہ پڑھے، جب دودھ پلائے، قرآن جو پڑھنا جانتی ہو وہ پڑھے، تو بچہ جب سب سے پہلے بولے گا تو وہ اللہ کا نام لے کر بولے گا۔ اور آج کل کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ ادھر بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے، ادھر موبائل دیکھا جا رہا ہے، اس کے اندر یہ کہ فلمیں وغیرہ دیکھی جا رہی ہے، گانے سنے جا رہی ہے۔ پھر آپ کے گھر جو ہے کہ نیک بچہ پیدا نہیں بن پائے گا آپ کے اندر، تو پھر اللہ رحم کرے وہ خرافات کا بچہ آئے گا۔ پھر وہ خرافات اس طریقے کی کرے گا، ماں باپ پریشان، پڑوسی پریشان، ایک محلے والے پریشان۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت جو کرے وہ سب سے پہلے قرآن و حدیث کی تعلیم دلائے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو جو چیز چاہے وہ سکھلا سکتے ہیں۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نے ان کی تربیت اس طریقے سے کی کہ میسور کے اندر جب مسجد بنانے کا نمبر آیا، مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے بلایا گیا، تو یہ شرط رکھی گئی کہ اس مسجد کی وہ بنیاد رکھے گا جس کی کہ بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، نماز چھوٹنا الگ بات کہ قضا نہ ہوئی ہو۔ تو جب یہ شرط رکھی گئی، بڑا مجمع تھا لیکن اس کے اندر کوئی کھڑا نہ ہو سکا، تو اس کے بعد ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ آج میرا راج جو ہے وہ فاش ہو گیا۔ الحمدللہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ وقت کا بادشاہ ہے،
وقت کا بادشاہ ہے، لیکن اتنی پابندی کرتا ہے، اس قدر دین پر چلتا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نہ خود نماز پڑھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو اس طریقے کی تربیت کرتے ہیں۔ اصل جو ہے ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرے تو وہ اس طریقے سے غلط راستے پر چل نہیں سکتا۔ چوتھی چیز جو بتلائی، چوتھی چیز یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے بڑے ہو جائے تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اگر اللہ نہ کرے ہماری اولاد کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے، غلط کام کے اندر ملوث ہوتی ہے، تو ماں باپ کے اوپر اس کا وبال آئے گا، ماں باپ کے اوپر اس کا وبال آئے گا۔ شریعت جو کہتی ہے اس کے حساب سے ہم کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے، لیکن آج کا ماحول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 وجہوں سے انسان نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے۔ پہلی وجہ، سب سے پہلی وجہ جو ہے، انسان اس کی مالداری کو دیکھتا ہے کہ مالدار ہے یا نہیں ہے، وہ خواہ بچے کی جانب سے ہو یا بچے کی جانب سے ہو۔ اکثر ماحول یہی بن چکا ہے، رشتے تلاش کرتے کرتے بچوں کی عمریں نکل جاتی ہیں، جب عمریں نکل جاتی ہیں پھر ان کی شادی کی جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے بے شمار واقعات ایسے ہیں، آج کل کا ماحول بن چکا ہے کہ ہمارے بچے اور ہمارا بچہ غلط قدم اٹھا رہی ہے۔ اور دوسری وجہ جو ارشاد فرمائی کہ انسان نکاح جو کرتا ہے اس کے حسن کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ یہ آتا ہے کتابوں کے اندر، جو انسان مالداری کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے اپنے بچوں کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کے اندر فقر و فاقہ لاتا ہے۔ اور جو انسان یہ کہ اس کے حسن کو دیکھ کر شادی کرتا ہے تو اس کے گھر کے اندر جو ہے کہ ذلت آتی ہے، رسوائی آتی ہے۔ اور تیسری چیز جو بتلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بتلائی کہ خاندان کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ خاندان کے اندر کتنے عیب ہوں، لیکن خاندان جو ہے وہ اونچا ہونا چاہیے۔ بچہ کیسا ہی ہو، بچی کیسی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، اصل جو ہے وہ خاندان دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے جو خاندان کو دیکھ کر اس طریقے سے نکاح کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرمایا کہ چوتھی وجہ سے جو نکاح ہوتا ہے اس کی دینداری کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے اخلاق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جو انسان اس کے دینداری کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نکاح کے اندر برکت رحمت نازل فرماتا ہے۔ بے شمار واقعات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے، تو رات کو جب گشت کیا تو ایک گھر سے آواز آئی کہ اس کی والدہ اپنے بچے سے کہہ رہی تھی کہ پانی کے دودھ کے اندر پانی ملا دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کی طرف سے حکم آیا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہ ملایا جائے۔ اس نے کہا کہ یہاں تو امیر المومنین نہیں ہے، آپ دودھ کے اندر پانی ملا دیجیے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے امیر المومنین نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باتیں سن رہے تھے، اس گھر پر نشان لگا دیا، صبح کو ایک اپنے بچے کے لیے نکاح کا پیغام پہنچا دیا۔ حالانکہ غریب تھے، کھانے کے لیے ٹکڑا نہیں، لیکن نکاح کے لیے پیغام بھیج دیا۔ یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ان کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ عبد العزیز کو پیدا فرمایا، وہ اتنا بڑا مجدد ہوا، پہلی صدی کے سب سے بڑے مجدد ہوئے۔ یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ان کے وقت میں ایک بکری اور بھیڑیا جو ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب اس بھیڑ کے اوپر بھیڑیے نے حملہ کیا تو ایک چرواہا تھا، اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آج امیر المومنین کا انتقال ہو گیا۔ معلوم کیا گیا، پتہ چلا تو شاہ عبد العزیز کا جو ہے انتقال ہو گیا تھا۔ اس سے معلوم ہو گیا اگر اولاد نیک ہوگی تو دنیا کے اندر بھی نفع بخش ہوگی، کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ نفع بخش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب پیشی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس طریقے کے کوئی جواب نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت جو ہے قرآن و حدیث سے کی، وہ ہم خود بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہم نے زندگی کو گزارا، ہماری اولاد نے بھی گزارا۔ تو جب گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے یہ اولاد نفع بخش ہوگی، کل قیامت کے دن بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔